بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اس سفر میں چلنے والے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، اور میں اپنے نئے آنے والے معزز ممبران کو بھی، جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور جو لوگ شامل ہوئے ہیں اور جو لوگ شامل ہو چکے ہیں، ان تمام معزز ممبران کو میں اپنے گھر میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بندش کیا ہے اور بندش کس طرح لگائی جاتی ہے اور بندش کتنے طریقوں پہ لگائی جاتی ہے؟ وہ کون سی بندش ہے کہ جس کا کھلنا بہت مشکل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ ہماری لگائی ہوئی بندش ہمارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کھول سکتا۔ اس قول میں کتنی صداقت ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بندش لگانے کے طریقے اور بندش کو کھولنے کے طریقے۔ دراصل اگر ہم بندش کی بات کرتے ہیں تو بندش کسی چیز کے باندھنے کو کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ معاملات آپ کی زندگی کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے اور کچھ معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں کہ نکاح کے اندر اگر کوئی عمل کر دیا جائے تو وہ بندش لگا دی جاتی ہے، نکاح میں کوئی چیز باندھ دی جاتی ہے کہ جب نکاح کے اندر کوئی چیز باندھی جاتی ہے تو پھر وہ گاڑی زیادہ عرصے نہیں چلتی۔ کچھ لوگ اس کی حفاظت کے لیے بندش لگاتے ہیں اور کچھ لوگ شر کے لیے بندش لگاتے ہیں، یعنی نقصان پہنچانے کے لیے لگاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بندش کے دو طریقے کار ہیں، کیونکہ بندش کے معنی باندھنے کے ہیں۔ ایک تو وہ طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے ہم کسی شیاطین کو باندھتے ہیں، اس کی بندش لگاتے ہیں۔ ایک طریقہ کار خیر کے لیے ہے کہ ہم کسی کے نکاح کو باندھتے ہیں اس لیے کہ کوئی اس کے اندر داخل نہ ہو سکے، یعنی کہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ نکاح کو باندھنے سے مطلب یہ ہے کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس وقت کچھ پڑھائی کی جاتی ہے کہ جس کا نکاح جس سے ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے اگر پڑھائی خیر کے لیے کی جائے تو وہ دونوں اس بندھن میں بن جاتے ہیں اور پھر وہ کبھی جدا نہیں ہوتے، ان کی زندگی آگے طویل چلتی ہے۔ یہ کار خیر کے لیے ہے، عمل ہوتا ہے یہ۔ اچھا، اب اسی عمل کو آپ شر کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اب نقصان پہنچانے سے مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کا نکاح ہو رہا ہو، کسی کا نکاح کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اندر کسی شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو تنگ و پریشان کرتا ہے، ان دونوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر ان دونوں کے اندر وہ تعلقات قائم نہیں ہوتے جو ازواجی زندگی کے ہوتے ہیں، اور وہ سنت بھی ادا نہیں ہو پاتی ان سے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کے نکاح کے اندر کسی نے شرارت کی ہے، کوئی ایسا عمل باندھا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ، اکثر و بیشتر میرے پاس بھی ایسے مریض آتے ہیں تو اس معاملات میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری شادی تو ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ہم نے ازواجی تعلقات قائم نہیں کیے ہیں۔ جب ہم قریب جاتے ہیں تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہمیں کراہیت سی محسوس ہونے لگتی ہے، یا ہمارے اندر ڈر و خوف پیدا ہو جاتا ہے، یا ہمارے ساتھ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہمیں بالکل بھی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پہ جادو کر دیا گیا یا آپ پر ایسا ہو گیا، جبکہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو جب کسی کا ایسے معاملات ہوتے ہیں تو باقاعدہ نکاح کے اندر اس کے اندر کچھ شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو عملیات کی دنیا کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو میں اس کا بھی توڑ آپ کو بتاؤں گا، اس کو بتاتا ہوں، اور بندش ہم اور کیسے کہاں لگاتے ہیں میں اس کا بھی طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا آغاز اسی جگہ سے کرتے ہیں، یہیں سے کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے ساتھ ایسی کیفیت ہوتی ہیں،
کہ ان کی شادی تو ہو گئی ہے لیکن وہ ازواجی زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتے یا آگے نہیں کر پاتے، تو وہ سب سے پہلے یہ کریں کہ سورہ یاسین، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں جب بھی شادی ہو اس بات کا خیال رکھیں، یا گھر کے اندر نکاح ہو تو مرد سب سے پہلے، لڑکا جب نکاح کے لیے جائے تو سب سے پہلے وہ سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھ لیں۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے لیے دعا کرے اور اپنے اس نکاح میں خیر و برکت کے لیے دعا کرے، تو وہ یہ شخص پڑھنے والا اور پھر دعا کرنے والا اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ نے یہ بات عموماً دیکھی ہوگی کہ جب شادی ہوتی ہے تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز شکرانی کی ادا کرنی ہے، یا آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، یا آپ نے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرنی ہے۔ وہ نماز ادا کرانے کا مقصد بڑے بوڑھوں کا کیا ہوا کرتا تھا؟ اسی لیے ہوا کرتا تھا کہ اگر اس رات کسی قسم کی کوئی شیاطینی معاملات ہوں، یا کوئی آپ کے حاسدین ہوں جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ کے دشمن ہو جو شیاطینی شر سے وہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نماز ادا کرنے سے اور سورہ یاسین پڑھنے سے انسان ان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کوئی بھی عمل کریں تو اس پر اس کا اثر انداز نہیں ہوتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو سورہ یاسین آپ لازمی پڑھیں، لازمی پڑھنے کے بعد پھر اپنے لیے دعا کریں۔ اچھا، یہ تو وہ ہے کہ جن کی ابتدائی زندگی کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، کسی کا سفر شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد ایسے سمٹمز پیدا ہو گئے ہیں تو وہ کیا کرے؟ وہ پھر یہ کرے کہ آپ نے 7 لیمو لینا ہے اور 1 لیمو کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پہ دم کر دینا ہے۔ 7 لیمو اس طریقے سے پڑھ لینا ہے اور 1 لیمو اپنے سرہانے رکھ کے سونا ہے اور صبح 7 دفعہ اتار کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے باہر پھینک دیجیے گا، اور 2 سیب لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 1 سیب مرد کے لیے ہے اور 1 سیب عورت کے لیے ہے۔ اچھا، جو عورت کا سیب ہے وہ عورت خود سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 11 مرتبہ پڑھیں گی، پڑھنے کے بعد اس سیب پہ دم کر دیں گی، ٹھیک ہے۔ اور جو مرد کا جو سیب ہوگا اس پہ وہ سورہ اخلاص 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس سیب پہ دم کر دیں گے۔ مرد نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے سیب پر، عورت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ اچھا، مرد نے صحبت کرنے سے پہلے سیب کھانا ہے اور عورت نے صحبت کرنے کے بعد سیب کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل آپ سیب ایک ہی دفعہ استعمال ہوگا اور لیمو 7 دن استعمال ہوں گے۔ یہ طریقہ کار آپ نے کب کرنا ہے؟ یہ طریقہ اس وقت کرنا ہے کہ جب عورت کو پیریڈ شروع ہوں اور اس کے بعد سے لے کے جب وہ غسل کرے، جب وہ غسل کر لے گی نا، غسل ہوا ہوا اس کا پہلا دن ہوگا، یعنی کہ غسل ہوا ہوا اس کا پہلا دن ہوگا، اس نے سیب کا استعمال کرنا ہے، اسی دن سے شروع کرنا ہے، اور لیمو بھی اسی دن سے رات کو اپنے سامنے رکھ کے سونا ہے، یعنی کہ آج صبح میں اس نے غسل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 2 سیب تیار کر کے رکھ لے، مرد سورہ اخلاص پڑھ لے اور عورت سورہ آل عمران کی آیت 35 پڑھ لے اور 7 لیمو اس طریقے سے رکھ لے، یا آپ خود ہی تیار کریں، خود ہی پڑھیں، خود ہی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اسی رات کو آپ نے سیب استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر صحبت کرنی ہے اور پھر لیمو سرانے رکھ کے سونا ہے اور صبح اپنے پاس اتار کے 2 ٹکڑے کر کے باہر پھینک دینا ہے۔ تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس کی برکت سے اس کی بندش بھی ختم ہوتی ہے اور اس میں جو شیاطینی معاملات جو رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں، اور اگر جادو ہوتا ہے، کوئی عمل کر کے کوئی اولاد کے لیے بندش لگائی جاتی ہے تو وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے اس کے طریقے سے۔ یہ 3 مہینے کرنا ہے آپ نے صرف، اور 3 مہینے صرف انہی وقت کرنا ہے کہ جس ہر مہینے جب غسل کرے گی۔ اچھا، بعض اوقات تو انسان کا ایک ہی مہینے کے اندر کام ہو جاتا ہے، کوئی دوسری دفعہ کر لے، کوئی تیسری دفعہ کر لے، اس کی میعاد صرف 3 مہینے کی ہوتی ہے، 3 مہینے کے اندر آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور مرد سورہ محمد پڑھے اولاد کے لیے، اور عورت بھی سورہ محمد پڑھے، یہ بندش کو بھی ختم کرتا ہے اور یہ اولاد کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ اور میں نے جن اپنے مریضوں کو یہ طریقہ کار سمجھائے ہیں، بندش کو، جادو کو، ٹونے کو، شیاطین کو، اولاد کے معاملے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، وہ میں نے اکثر پایا ہے اس عمل میں۔
تو یہ طریقہ کار بالکل سمپل ہے، یہ طریقہ کار آپ لوگ سمجھ لیں۔ ہم بات کرتے ہیں روزی رزق کی بندش، کاروبار کی بندش، پیر کی بندش، رزق کی بندش، کہ اس بندش کو کیسے ختم کیا جائے، اس کے بھی آپ طریقہ کار سماعت کر لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے 7 رنگ کے آپ نے اناج لے لینا ہے۔ اب چاہے وہ اناج آپ ایک ایک چھٹانک لے لیں یا ایک ایک پاؤ لے لیں۔ 7 رنگ کی آپ نے مٹھائی لے لینا ہے، اور مٹھائی کا ایک ایک پیس لے لینا ہے، یعنی کہ 7 پیس ہو جائیں گے، 7 رنگ کی مٹھائی۔ 7 رنگ کی آپ نے مٹھائی لے لینی ہے، 7 رنگ کے آپ نے اناج لے لینا ہے، 1.25 کلو باجرہ لے لینا ہے، اور ایک اگربتی کا پیکٹ لے لینا ہے آپ نے۔ بس یہ 4 چیز آپ نے لینی ہے۔ اچھا، کرنا آپ نے یہ ہے کہ سورہ قریش آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے باجرے پہ دم کر دینا ہے، اگربتی پہ دم کر دینا ہے، 7 رنگ کی مٹھائی پہ دم کر دینا ہے، اور 7 رنگ کے جو اناج ہیں اس پہ دم کر دینا ہے۔ 70 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس طریقے سے پورا دم کر دیا ایک دفعہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو 7 رنگ کی جو اناج کی جو تھیلیاں ہیں نا، پھر آپ نے ہر تھیلی پہ ایک ایک بار سورہ قریش پڑھ کے اس پہ دم کر لیا، اور ایک ایک مٹھائی کے ٹکڑے پہ آپ نے دم کر لیا، اور ایک دفعہ آپ نے باجرے پہ دم کر لیا اور اگربتی پہ دم کر لیا۔ یہ آپ کا سامان ہو گیا تیار۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 7 رنگ کے اناج، 7 مٹھائی اور باجرے کے آپ نے 7 حصے کر لینے ہیں۔ اچھا، آپ نے سارے اناج کو نا کھول کے ملا دینا ہے، سارے مل جائیں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ باجرہ نہیں ملانا، باجرہ الگ رکھنا۔ 7 رنگ کے اناج ملا دیے، پھر آپ نے اس اناج کے 7 حصے کر لیے، پھر آپ نے ایک حصہ اور ایک رنگ کی مٹھائی اور ایک حصہ باجرے کا، اس کو ایک شاپر بنا لینا ہے۔ آپ نے اپنے سرانے رکھ کے سونا ہے، اور صبح اپنے اوپر سے اتارنا ہے، اور اتارنے کے بعد اس کو چڑیوں کبوتروں کو ڈال دینا، اور جو مٹھائی کا ٹکڑا وہ بھی اسی میں چلا جائے گا۔ یہ 7 دن عمل کرنا ہے آپ نے۔ اور اگربتی روزانہ آپ نے گھر کے اندر جلا دیں، اگر آفس ہے تو آفس میں جلا دیں، دکان ہے تو دکان میں جلا دیں۔ یہ رزق کے معاملات میں جو بندش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہترین اور اکثر یہ نسخہ ہے، اور یہ اس کا طریقہ کار ہے عمل کا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو باقاعدہ میں خود یہاں پہ اپنے مریضوں میں اپلائی کرتا ہوں، مریضوں کو دیتا ہوں یہ، اور ابھی سے نہیں تقریباً کافی عرصے سے میں یہ کام کر کے دیتا ہوں لوگوں کو جس سے لوگوں کی بندش ختم ہو جاتی ہے، اس سے روزی رزق کے معاملات کھل جاتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ اور اگربتی روزانہ جلے گی، یہ 1 ہفتے کا کام ہے، 1 ہفتہ میں یہ عمل کر لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ بندش فوری کھل جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں رشتے کی بندش۔ یہ معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ جو بہت تیزی سے پھیلا ہوا ہے، ہر دوسرا بندہ اس معاملات میں پریشان ہے۔ اچھا، اس معاملات پہ بات کرنے کے لیے پہلے آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں، تاکہ میں آپ کو سمجھا بھی دوں کہ یہ معاملہ ہوتا بھی ہے، اور ہر شخص کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر عورت ہر لڑکی کے ساتھ رشتے کی بندش نہیں ہوتی، ہر لڑکے کے لیے رشتے کی بندش نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے، اس کی رخصتی کر دی جائے، تاکہ بچے بری باتیں اور بے حیائی سے روکیں۔ اور جب ہمارے پاس ہمارے گھر کے اندر کوئی بچہ بالغ ہوتا ہے تو سب سے پہلے والدین کا یہی کانسیپٹ ہوتا ہے، ابھی تو بہت چھوٹا ہے، ابھی تو پڑھ رہا ہے، ابھی اسٹڈی چل رہی ہے، ابھی کام ہی کیا کرتا ہے، ابھی کاروبار ہی کیا ہے، ابھی جاب بھی نہیں کرتا وہ۔ بس یوں کہتے کہتے وقت گزرتا رہتا ہے۔ جب شادی کا وقت اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے، اس وقت بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں،
ابھی پہلے سے میں تھوڑا اسٹرگل کر لوں، تھوڑا اپنے معاملات کو سیٹ کر لوں. جب وقت بالکل گزر جاتا ہے، ابھی ہم منع کرتے ہوئے آ رہے ہیں سب کو، اچھے سے اچھے رشتہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ انٹر میں ہیں، ابھی وہ میٹرک میں ہیں، ابھی وہ کلاس چل رہی ہیں، اور ابھی 1 سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد، پھر یوں کرتے 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 جب وقت نکل جاتا ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ رشتہ آنا بھی یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے آپ کے گھر، اور جب ہم کسی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو یقیناً تمہارا رب اس نعمت کو اپنے پاس لوٹا لیتا ہے. پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ کسی نے بندش لگا دی، پھر ہم کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا، پھر ہم کہتے ہیں کسی کے ساتھ ایسے معاملات ہو گئے. اچھا یہ بھی سب کے ساتھ نہیں ہوتا معاملہ، لیکن اکثریت میں لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے. ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنی بھی اصلاح کرنی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچی بالغ ہوتی ہے نا، جب وہ حیض اپنا گھر میں پہلا کرتی ہے، اس کے بعد سے فرشتے اس گھر پہ لعنت بھیجنی شروع کر دیتے ہیں اگر آپ نے اس کی شادی نہ کری. بات تو بہت سخت ہے، لیکن یہ بات ہے، یہ باقاعدہ میں نے پڑھا ہے کہ اس گھر میں ملائکہ جلد سے جلد ہمارے دین میں شادی کرنے کا حکم کیوں ہے؟ بلوغت کے بعد. تو ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے، ہم صرف اس میں رہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں نا، اگر ہم پیچھے 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بہت کم عمری میں شادی کر دیا کرتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے یہ کام کیا کرتا ہے، کام نہیں کرتا، کاروبار ہے یا نہیں ہے، نوکری ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھنا، تمہارے پاس آنے والی وہ اپنا نصیب خود لے کر آ رہی ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یار ابھی ہم سیٹ کر لیں اس کے بعد کر لیں گے، وہ سیٹ ہوئے، شادی ہوئی، وہ برے حال میں آ گئے. کیا وہ اس سے بھی بدتر حالات میں چلے گئے؟ کیا ہوا؟ جی کسی نے دھوکہ دے دیا، فراڈ ہو گیا، کوئی پیسہ لے کے بھاگ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، شادی کے 1 سال کے بعد وہ وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں سے وہ چلا تھا. تو اس نے اپنے 10-20 سال کیوں ضائع کرے پھر اپنے؟ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کچھ نہیں کرتے تھے، ان کی شادی ہوئی، اس کے بعد دونوں کا نصیب ملا، اور انہوں نے ترقی کری، اور وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے. دیکھو رشتوں کے لیے نا، آپ یہ نہیں دیکھو کہ لڑکا کیا کرتا ہے، کیا یہ نہیں دیکھو کہ وہ کتنا کماتا ہے، یہ نہیں دیکھو کہ وہ کیا کاروبار کرتا ہے. اگر رشتہ تم نے اپنی بیٹی کو خوشحال دیکھنا ہے نا، تو صرف اور صرف اچھا خاندان دیکھو. آج کے دور میں رشتوں کی کمی ہرگز نہیں ہے، اگر کمی ہے نا تو اچھے گھرانوں کی اور اچھے خاندان کی. رشتے تمہیں بہت ملیں گے، اچھا خاندان نہیں ملتا، وہ ڈھونڈنے سے ملتا ہے. آپ صرف اچھے خاندان کو دیکھو. بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کا تم رشتہ دیکھ رہے ہو تو اس کی ماں کو دیکھ لو، اس کے بڑے گھر والوں کو دیکھ لو، اس کے گھر کے بوڑھوں کو دیکھ لو، ان سے پتہ چل جائے گا کہ خاندان کیسا ہے. آج لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بھائی کزن کو دیکھتے ہیں، ان کے ہم عمر لوگوں کو، لڑکوں کو دیکھتے ہیں، گیدرنگ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ گھر کے اندر ہیں. ارے 6 بھائی ہیں، ارے ہوئے یہ تو بڑی کمبائنڈ فیملی ہو گئی، یہ تو بہت بڑا ہو گیا. نہیں کوئی اچھا رشتہ دکھائیں. اچھا 5 بہن ہیں، اوہو 5 سالیاں، کہ جیسے وہ وہی پالے گا 5 سالیوں کو. کہ نہیں جی چھوٹی فیملی دو، جس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو، بیٹا باہر ہو، بیٹی ہو، آرام سے شادی کر لیں، سکون سے نہیں گزارے گی ہماری بیٹی. اس چکر میں بھی عمریں گزرتی ہیں. دیکھو ہر چیز آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہوتی، ہر فیصلہ آپ کے فیصلے پر نہیں ہوتا. آپ نے رشتہ دیکھنا ہے نا، آپ اچھا گھرانہ دیکھو، اچھا خاندان دیکھو، آپ رشتہ کر دو.
ابھی بھائی جب ہماری شادی ہوئی تھی نا، میری عمر کتنی تھی اس وقت؟ میرے خیال سے 22 سال کی 23 سال کی تھی. ہاں، جب رشتے ہم لے کر گئے نا پاپا، تو لڑکی والوں نے یہ پوچھا کہ لڑکا کرتا ہے کیا ہے آپ کا. آپ یقین کرو گے پاپا نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ وہ الفاظ آج تک، میں تو وہاں نہیں تھا لیکن وہاں کے لوگوں نے بتایا، بلکہ میری وائف نے بتایا کہ تمہارے پاپا نے پتہ ہے کیا جواب دیا تھا. میں نے کہا نہیں. انہوں نے پوچھا کہ لڑکا کرتا کیا ہے، تو پاپا نے کہا وہ تہجد گزار ہے. کیا؟ وہ تہجد گزار ہے، وہ تہجد پڑھتا ہے نماز پابندی کے ساتھ. تو میری وائف کے گھر والوں نے دوسری بات نہیں پوچھی تھی. پاپا کو دیکھا تھا، کہا تھا ہمیں رشتہ منظور ہے. اور میری وائف بھی قرآن حافظ تھی، انہوں نے 11 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا. ہاں، 11 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا پورا، تجوید کے ساتھ کیا تھا. تو ہمارا تو ایسے ہوا تھا، اس وقت تو ہم بھی کچھ نہیں کرتے تھے. تو رشتوں کے لیے یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. کیا دیکھا جاتا ہے؟ اچھا خاندان، اچھا گھر، بس. اچھا، اب بندش بھی ہوتی ہے، جادو کے ذریعے بھی ہوتا ہے، تو اس کا بھی طریقہ کار سمجھ لیں. جو میرے بھائی، جو میری بہن ہے، اپنے رشتوں کے معاملات کے لیے پریشان ہوں، خواہ وہ جادو کے معاملات ہوں، شیاطین کے معاملات ہوں، یا اپنی کوئی کوتاہیاں ہوں، ان تمام مسائل کے لیے میں آپ کو یہ طریقہ کار سمجھا رہا ہوں. آپ نے کرنا یہ، اگر میری بہن کرنا چاہتی ہے تو وہ 1 عدد کنگا لے لیں یا برش لے لیں. اگر وہ کنگا استعمال کرتی ہیں تو کنگا لے لیں، اگر وہ برش کا استعمال کرتی ہیں تو برش لے لیں. ٹھیک ہے، نیا لینا ہے، فریش. اور 1 عدد روپٹہ لے لینا ہے، روپٹہ اور برش لے لینا ہے. اس کے بعد کرنا یہ ہے، انہوں نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 سبحان الذی خلق الازواج سے لے کے یعلمون تک، انہوں نے یہ آیت 70 مرتبہ پڑھنی ہے. 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد برش پہ دم کر لینا ہے اور روپٹے پہ دم کر لینا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب انہوں نے کرنا یہ کہ جب وہ بال بنائیں اپنے، تو وہ وہی برش استعمال کریں، وہی کنگا استعمال کریں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ کرے. یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ مریم کے لیے رشتے کے لیے ہے تو پھر وہ مریم ہی برش استعمال کرے گی، مریم ہی پھر وہ روپٹہ استعمال کرے گی. روپٹہ جب وہ کوئی نماز پڑھے گی تو وہ اسی روپٹہ پہن کر نماز پڑھے. اس کے علاوہ 21 مرتبہ روزانہ اسی دعا کو، سبحان الذی خلق الازواج سے لے کے یعلمون تک، جو آیت نمبر 36 ہے، 21 مرتبہ روزانہ اس کو 40 دن مکمل کر لے. اس کے 40 دن مکمل نہیں ہوں گے، اس کے گھر میں اچھا رشتہ آ جائے گا اس کا. اور اگر جادو کی وجہ سے کوئی رکاوٹ ہو، بندش ہو اس رشتے کے اوپر، تو وہ بندش بھی ختم ہو جاتی ہے اس سے، اس آیت کی برکت سے. آئی بات سمجھ میں؟ اب کسی لڑکے کی اگر رشتے کی بندش لگی ہوئی ہے تو انہوں نے کرنا یہ ہے کہ اس آیت کو 70 مرتبہ روزانہ 40 دن پڑھنا ہے اور پھر اپنے لیے دعا کرنا ہے. اچھا، انہوں نے پڑھنا یہ ہے کہ عصر و مغرب کے درمیان پڑھنا ہے. مرد نے، لڑکے نے صرف پڑھنا ہے اور لڑکی نے اس ترتیب سے کرنا ہے. اچھا، ایک تو رشتے کی بندش میں نے جو طریقہ کار سمجھایا نا، یہ آپ کی بندش میں بھی فائدہ کرے گا. یہ بندش کو بھی کھولتا ہے، جادو کو بھی ختم کرتا ہے، شیاطین جنات کی وجہ سے جو معاملات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوتا ہے، نظر بد سے بھی ہوتے ہیں معاملات، وہ بھی کلیئر ہو جاتے ہیں، حاسدوں کے حسد کے معاملات بھی کلیئر ہو جاتے ہیں. اچھا، جو معاملات اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوتے ہیں اس میں بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا، اب رشتے میں جو بندش ہوتی ہے اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ اب وہ علامتیں ہم سن لیتے ہیں کہ اس کی کیا علامتیں ہیں. جس بہن کی، بیٹی کی، لڑکی کی رشتے میں بندش ہوتی ہے، اچھا بندش ایسی ہوتی ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ نام سے لگائی جاتی ہے. جیسے کسی کا نام مریم ہے اور مریم کے نام سے اگر بندش لگائی جائے گی نا تو مریم کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی. سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں ہے نا بھوچل پن سی ہوں گی. کیا؟ یعنی کہ بد رونق سی ہوگی. ٹھیک ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ عورت کے لڑکی کے جو نا ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یہ دو خاص علامت ہے. یا تو اس کو جو حیض آتا ہے نا وہ بہت شدت کے ساتھ آتا ہے, ضرورت سے زیادہ آتا ہے, آئی بس سمجھ میں, یا بالکل بند ہو جاتا ہے. یہ دو علامتیں ہیں اس کی, آئی بس سمجھ میں. اور جسم کے اندر سے جو نا بدبو آتی ہے. اچھا, حیض میں یہ بات یاد رکھنا, یہ دیکھنا کہ بالکل صاف خون آتا ہے. ایک تو حیض کا گندا خون ہوتا ہے نا جو ہر مہینے عورت کو آتا ہے, لیکن اس کے ساتھ صاف فریش خون آتا ہے. جب فریش خون آنا شروع ہوتا ہے نا تو سمجھ لینا کہ آپ کے رشتے میں بندش لگا دی گئی ہے. یہ سب سے بڑی علامت ہوتا ہے اس کا کہ صاف خون کو جاری کر دیتے ہیں. کس کے ذریعے؟ عمل کے ذریعے. آئی بس سمجھ میں. ہاں, گندا خون نہیں ہوتا, وہ تازہ خون آنے لگتا ہے وہ اس کو. عمل کی بندش بھی اسی سے کھلتا ہے. کس کی؟ حمل کی بندش نا, اولاد کے لیے نا, عورت کو. ہاں, ماہواری بند ہو جاتی ہے. وہ اس کا پیر باندھا جاتا ہے عورت کا جو الٹا پیر ہوتا ہے نا اس پہ پڑھائی کی جاتی ہے, وہ باندھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے حیض پیریڈس بند ہو جاتے ہیں کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی اس سے. پھر یہ بھی اولاد کی بندش کے اندر ہی آتا ہے. اب وہ جو سیب و لیمو والا بتایا نا, یہ سیب و لیمو والا جو طریقہ کار ہے نا یہ فائدہ کرے گا اس عورت کو. یہ حمل کی بندش کو بھی دور کرتا ہے. آئی بس سمجھ.